محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری آنکھوں سے آنسو برسات بن کر نکل رہے تھے۔ شوہر کی کہی گئی باتیں رہ رہ کر بعض گشت بن کر میری سماعت میں گونج رہی تھیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا میرا شوہر جو میرا مجازی خدا بھی تھا اس نے ایسی باتیں کہہ ڈالی تھیں۔ اس کی باتیں کم زہر زیادہ تھا۔ میرا نام ثانیہ ہے، میں 2 بیٹوں کی ماں ہوں۔ میری شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، اب میں تیسری بار حمل سے تھی۔ میرے شوہر کا تعلق ایک امیر کبیر خاندان سے تھا۔ میرے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ میرا رشتہ میرے ماموں نے جمال سے کرایا تھا۔ انہوں نے میرے سسرال کے بارے میں چھان بین بھی نہیں کی تھی کہ وہ لوگ مزاجاً کیسے ہیں، اپنی بہوؤں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ بس جیسے ہی انہیں یہ رشتہ ملا تو انہوں نے 1 ہی مہینے کے اندر اندر میری شادی جمال سے کر دی تھی۔ میرا شوہر بڑا ہی عجیب و غریب انسان تھا۔ میں نے مردوں اور ساسوں کے بارے میں تو یہ بات سنی ہوئی تھی کہ انہیں بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے جو نہ صرف ان کی نسل آگے بڑھائے بلکہ ان کی جائیداد کا وارث بھی بنے، لیکن ہمارے ہاں یہ سب کچھ الٹا تھا۔ میرے شوہر اور ساس کو بیٹی کی خواہش تھی۔ شادی کے 3 مہینے کے بعد ہی میں حاملہ ہو گئی تھی اور پھر 6 سال کے دوران ہمارے ہاں یکے بعد دیگرے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ میرے بڑے بیٹے کا نام عمیر اور چھوٹے کا نام عمر تھا۔ مجھے اپنے بچوں سے بہت محبت تھی، پیار تھا۔ وہ میری آنکھوں کے تارے تھے، لیکن جمال کو ان سے زیادہ محبت نہیں تھی۔ ہمارے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لیکن بیٹی نہیں تھی۔ میرا شوہر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی عمر 28 سال تھی، لیکن میری ساس 50 سال سے اوپر تھی۔ جب مجھے تیسری بار حمل ٹھہرا تھا تو شوہر نے صاف صاف الفاظ میں مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار بیٹی پیدا نہ ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں گا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم بیٹی پیدا کرتی ہو یا بیٹا۔ شوہر کی بات سن کر میں حیرت زدہ ہی رہ گئی تھی۔ اس نے تو ایسے کہہ ڈالا تھا جیسے بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا میرے بس میں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام تھے، وہ جسے چاہے بیٹا دے یا جسے چاہے بیٹی دے۔ شوہر کی اس بات نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا اور میں دن رات یہی سوچتی رہتی تھی کہ اگر اس بار ہمارے ہاں بھی بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ کیا جمال مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لے گا؟ یہ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور ادھر ساس نے بھی میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس بار بیٹی پیدا ہونی چاہیے تاکہ ہمارے گھر میں رحمت نازل ہو۔ یہ ہمارے لوگوں کی عجیب ہی منطق ہوتی ہے۔ کبھی شوہر کہتے ہیں کہ بیٹا نہ ہوا تو دوسری شادی کر لوں گا، کبھی کہتے ہیں اور کبھی بانجھ ہونے پر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر مرد بانجھ ہو تو اس سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، سارا ملبہ عورتوں پر ہی ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم عورتوں کی زندگی تو مردوں اور سسرالیوں کی باتیں سنتے ہی گزر جاتی تھی۔ ہمیں سکون قبر میں ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا تھا اور میں بہت زیادہ خوش و خرم تھی کہ میرے شوہر کی نسل آگے بڑھے گی اور وہ ان سے بہت پیار کرے گا۔ اس وقت میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی جب میرے شوہر نے بیٹوں سے زیادہ محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک بار تو میں نے ساس کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ آپ کا بیٹا خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ میری بات پر ساس نے خوش ہونے کی بجائے غصے ہو گئی تھی۔ کہتی تھی ہم نے بیٹوں کا اچار نہیں ڈالنا، ہمیں بیٹیاں چاہیے۔ یہی اگر تم بیٹوں کی بجائے بیٹیاں پیدا کرتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ساس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے حیرت انگیز بات کی تھی، میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ سے ہر دعا کے بعد رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ وہ اس بار مجھے بیٹی ہی دے تاکہ میرے شوہر اور ساس کا منہ بند ہو جائے۔ ساس کو بھی امید تھی کہ اس بار ہمارے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ ہمارے ہاں ایک ملازمہ عورت بھی کام کیا کرتی تھی۔ یہ ملازمہ اس وقت سے کام کر رہی تھی جب جمال پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس ملازمہ کا نام سمینہ تھا اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام زاہدہ تھا، اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے کوارٹر میں ہی رہتی تھی کیونکہ وہ پڑھتی تھی۔ ایک روز میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ میری ساس آ گئی۔ کہنے لگی دیکھو بہو، میں نے تم سے صاف صاف لفظوں میں کہہ رہی ہوں، پھر نہ کہنا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا۔ جو فیصلہ جمال نے کیا ہے میرا بھی وہی فیصلہ ہے۔ اگر اس بار تم بیٹی پیدا نہ کر سکی تو جمال تمہیں چھوڑ دے گا اور وہ دوسری شادی کر لے گا۔ ساس کی بات نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب مجھے حمل ہوتا تو میرا شوہر یا ساس
مجھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے نہیں لے جاتے تھے۔ شاید وہ ڈرتے تھے اگر الٹرا ساؤنڈ کے دوران انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس بار بھی بیٹا ہے تو ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ جب ساس کچن سے چلی گئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا تھا۔ شاید سمینہ نے ہماری باتیں سن لی تھی۔ وہ کچن میں آ گئی اور مجھے خود سے لگا کر دلاسے دینے لگی۔ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم کرے گا۔ مجھے اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے سمینہ کا کندھا مل گیا تھا اور میں خوب روئی تھی۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میں نے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا ہے۔ اس دن کے بعد میری اور سمینہ کی بہت اچھی بن گئی تھی۔ اس نے ایک دن مجھے جو بات بتائی تھی تو میں حیران و پریشان ہی رہ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ بیٹی، تمہاری ساس بھی آج تک بیٹی پیدا نہ کر سکی تھی۔ اس کی ساس بھی اسے خوب تانے مارتی تھی، یہاں تک کہ وہ اسے طلاق دلوانا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر سکے۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا شوہر اچھا تھا جس نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا، ورنہ یہ بھی آج طلاق یافتہ ہوتی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ساس پر ایسا وقت بیت چکا ہے، اس کے باوجود وہ پتھر دل تھی۔ مجھے افسوس ہوا جب خود انسان پر کچھ بیتتی ہے تو اسے دوسروں کے دکھ اور درد کا احساس ہوتا ہے، لیکن میری ساس پر کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ ایک دن میں عصر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ زاہدہ نے میری بات سن لی تھی۔ اس دن سے وہ میری ہمدرد بن گئی۔ میں نے اپنے دل کی باتیں اس سے کیا کرتی تھی اور وہ مجھے دعائیں دیتی کہ اللہ تمہیں اس بار بیٹی سے ضرور نواز دے گا تاکہ تمہاری ساس اور شوہر کا منہ بند ہو جائے گا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، بی بی کیا تم میری بات مانو گی اگر میں تم سے کچھ کرنے کو کہوں؟ میرا یقین کرو، اگر تم میری بات مان جاؤ گی تو فائدے میں رہو گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً بیٹی سے نواز دے گا۔ مجھے زاہدہ کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میرے لیے تو یہ بہت اچھی بات تھی کیونکہ مجھے اس وقت بیٹے کی اشد ضرورت تھی، جس کی وجہ سے میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑے گا اور اس گھر میں میرے قدم مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب میرا بیٹا عمیر پیدا ہوا تھا تو میرا شوہر 4-5 دن مجھ سے ناراض رہا تھا اور مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا۔ میں بولنے کی کوشش کرتی تو وہ اٹھ کر چلا جاتا تھا اور میں دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ ساس کا رویہ بھی بدلا بدلا سا رہتا تھا، وہ ہوں ہاں میں ہی جواب دیا کرتی تھی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ ہاں بتاؤ زاہدہ، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ زاہدہ نے کہا کہ ہمارا ایک جاننے والا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان عورتوں کو جن کی بیٹیاں پیدا نہیں ہو رہی ہوتی ان کو برفی دیتا ہے، جس کے کھانے سے لازماً بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ میں تم کو برفی لا دیتی ہوں، مجھے امید ہے کہ جب تمہاری ڈلیوری ہوگی تو بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی اور ہنسی بھی آ گئی۔ میں نے کہا یار زاہدہ، یہ تم کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو؟ کیا بھلا برفی کھانے سے بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے؟ زاہدہ نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، بی بی یہ ترکیب آزمانے میں کیا حرج ہے؟ جیسا میں کہہ رہی ہوں تم ویسا ہی کرو، مجھے امید ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ خوش ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے زاہدہ، مجھے جلد سے جلد برفی لا دو، میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں ایک خوبصورت جوڑا دوں گی۔ زاہدہ بھی خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی میں کل ہی تمہیں برفی لا دیتی ہوں۔ اس رات میں سکون کی نیند سوئی تھی۔ یہاں جمال بھی مجھے پرسکون دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا، لیکن اس نے مجھ سے پوچھا نہ۔ اگلے دن زاہدہ گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی 2 گھنٹے کے بعد ہوئی تھی۔ اس نے مجھے برفی دکھائی اور کہنے لگی میں یہ برفی لے آئی ہوں اور میں اماں کو دے دیتی ہوں، وہ تمہیں ہر روز رات کے وقت دودھ کے ساتھ کھلا دیا کریں گی۔ تم دیکھنا اللہ تعالیٰ اس بار تم پر اپنا خاص کرم کرے گا اور تمہارے ہاں ضرور بیٹی پیدا ہوگی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ جس نے بھی برفی کھائی ہے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ مجھے زاہدہ کی بات ماننے میں ہی عافیت دکھائی دی۔ سوچا کہ ہو سکتا ہے زاہدہ کی بات درست ثابت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹی سے نواز دے، اس لیے میں نے زاہدہ کی بات کی لاج رکھ لی۔ اس نے برفی سمینہ یعنی اپنی ماں کو دے دی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ ہر روز رات کے وقت تھوڑی سی برفی توڑ کر بی بی کو دودھ کے ساتھ دے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس نے برفی دودھ کے ساتھ ہی کھانی ہے، وہ خالی برفی بھی کھا سکتی ہے، لیکن ہاں شرط یہ ہے برفی کھانی رات کو سونے سے پہلے ہی ہے، ورنہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ پھر
اس رات سونے سے پہلے میں نے تھوڑی سی برفی دودھ کے ساتھ کھا لی۔ زاہدہ نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ اس بارے میں تم اپنے شوہر کو ہوا نہ لگنے دینا، ورنہ وہ تمہیں برفی نہیں کھانے دے گا اور اس طرح تمہاری بیٹی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ میں نے زاہدہ کو تسلی دی تھی کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں ایسا ہی کروں گی۔ رات کو سونے سے پہلے مجھے سمینہ ہی دودھ نیم گرم کر کے دیتی تھی۔ یہ اب کی بات نہیں تھی، جب سے میں اس گھر میں آئی تھی سمینہ ہی مجھے دودھ بنا کر دیتی تھی۔ کبھی کبھار میں خود کچن میں دودھ بنانے چلی جاتی تو سمینہ مجھے منع کر دیتی تھی۔ جیسا کہ زاہدہ نے کہا تھا کہ اب میں روزانہ تھوڑی سی برفی دودھ کے ساتھ کھا لیتی تھی۔ برفی کھانے سے منہ کا ذائقہ بھی میٹھا ہو جاتا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ اس بار میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی۔ اس کے بعد ساس اور شوہر دوبارہ مجھے بیٹی پیدا نہ کرنے کے طعنے نہیں دیں گے۔ ویسے بھی تو میں نے سمینہ کی ڈیوٹی لگا دی تھی، اگر میں کسی روز برفی کھانا بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا۔ یہی وجہ تھی، اگر میں کبھی کبھار برفی کھانا بھول جاتی تو سمینہ فوراً ہی برفی لے کر آ جاتی۔ جب وہ برفی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر آتی تو جمال کمرے میں ہی ہوتا۔ وہ جمال سے چھپا کر مجھے برفی دیتی تھی اور میں اسے فوراً ہی منہ میں ڈال لیتی تھی۔ اس کے بعد میں دودھ پی لیتی۔ اس طرح جمال کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ زاہدہ کی باتوں سے مجھے کافی ڈھارس ملی تھی۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور مجھے حاملہ ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ سمینہ مجھے باقاعدگی سے برفی کھلا رہی تھی۔ جب برفی ختم ہو جاتی تو زاہدہ جا کر اپنے جاننے والے سے برفی لے کر آ جاتی تھی۔ ایک دن جمال کھانے کے لیے کوئی چیز لینے کچن میں چلا گیا تھا۔ اس کی نظر اچانک فریج میں رکھی ہوئی برفی پر پڑ گئی تھی۔ حالانکہ سمینہ نے فریج میں برفی چھپا کر رکھی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے جمال کی نظر اس پر کیسے پڑ گئی تھی، لیکن اس نے کھائی نہیں تھی۔ میرے شوہر کی یہ عادت بہت اچھی تھی کہ وہ بغیر اجازت لیے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس لیے اس نے بغیر پوچھے برفی نہیں کھائی تھی۔ جمال کو معلوم تھا کہ مجھے میٹھا بہت پسند ہے، اس لیے اس نے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھا تھا، کیا فریج میں تمہارے لیے برفی پڑی ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا، ساتھ ہی مجھے سمینہ پر غصہ بھی آیا تھا کہ اس نے فریج میں برفی چھپا کر کیوں رکھی نہیں تھی۔ میں جھوٹ تو نہیں بولنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس وقت جھوٹ بولنا ہی پڑا۔ میں نے کہا، نہیں، شاید وہ برفی سمینہ کی ہے، کیونکہ میں نے کل اس کے پاس برفی دیکھی تھی۔ شاید اس نے تھوڑی سی برفی کھائی ہو اور باقی رکھ دی ہو۔ میں میٹھے کی شوقین ضرور تھی، لیکن جمال برفی کا شوقین تھا۔ اس نے سمینہ کو آواز دے کر بلایا اور کہا، سمینہ، میں نے فریج میں برفی دیکھی ہے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو تھوڑی سی برفی مجھے بھی کھلا دو۔ سمینہ شش و پنج میں پڑ گئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب میں کیا جواب دوں۔ میں نے آنکھ سے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ کچھ بھی کہہ دو۔ سمینہ سمجھ گئی تھی، کہنے لگی، صاحب جی، وہ برفی آپ کو نہیں کھلا سکتی۔ جمال چونک گیا۔ اس نے استفسار کیا، کیوں سمینہ؟ وہ میں برفی کیوں نہیں کھا سکتا؟ کیا اس برفی میں زہر ملا ہوا ہے؟ سمینہ بات بناتے ہوئے جواب دیا، صاحب جی، دراصل وہ برفی زاہدہ کی ہے، آپ تو جانتے ہیں اسے برفی بہت پسند ہے۔ اس نے مجھے بھی کھانے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے بھی نہیں کھائی۔ ہاں، اگر آپ کہیں تو میں جا کر قریب کی مٹھائی کی دکان سے برفی لے آتی ہوں۔ مگر جمیل نے اسے منع کر دیا تھا، ارے نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کل اپنے لیے برفی لے آؤں گا۔ میں نے شکر کا سانس لیا، ورنہ میں ڈر رہی تھی کہ اگر جمال نے برفی کا تقاضا کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ بات ٹل گئی تھی۔ میرا شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنی ماں کی بات پر عمل کرتا۔ ماں اگر کہتی کہ کنویں میں کود جاؤ تو وہ بھی کودنے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ شوہر اپنی جوروں کا غلام ہوتا ہے، لیکن میرا شوہر میرا غلام نہیں تھا، وہ اپنی ماں کا غلام تھا۔ اس نے مجھے کبھی تسلی نہیں دی تھی۔ اگر مجھے اس کا تھوڑا سا بھی ساتھ مل جاتا یا وہ یہ بات سمجھ لیتا کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہوتی۔ لیکن جب میں نے اس کا اپنے ساتھ سلوک اور رویہ دیکھا تو تب سے میں سمجھ گئی تھی کہ جمال سے کسی بھی بات کی توقع رکھنا فضول ہے۔ وہ وہی کرے گا جسے اس کی ماں کہے گی۔ مجھے جمال سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن جب اس نے اور اس کی ماں نے بیٹی کا تقاضا کیا تھا، میرے دل سے ساری محبت ہوا ہو گئی تھی۔ اب مجھے اس دن کا شدت سے انتظار تھا جب میری ڈیلیوری ہوگی
اور میں ایک بیٹی پیدا کروں گی۔ کبھی کبھی یہ سوچ کر بھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی اور اندیشے سر ابھارنے لگتے تھے کہ اگر اس بار بھی بیٹی پیدا نہ ہوئی تو اس سے آگے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میرا دل دہل جاتا تھا اور میں بے اختیار نفی میں سر ہلانے لگ جاتی تھی۔ یہ بات ہی میرے لیے سہانے روتی کہ اگر جمال نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی اور گھر نہ تھا۔ اگر میں بچوں کو لے کر ماموں جان کے گھر جاؤں گی تو ماموں کے بچے ہمارا جینا دوبھر کر دیں گے۔ ماموں کے بچے مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ جب میں وہاں رہتی تھی تو وہ مختلف طریقوں سے مجھے تنگ کرتے، مجھ پر آوازیں کستے تھے، اور جب میری شادی ہو گئی تھی تو انہوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں کافی دنوں تک یہ سوچتی رہی تھی لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ آخر میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا، وہی میری مدد کر سکتا تھا کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں تھا۔ ایک رات سمینہ کو برفی اور دودھ لانے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے بڑے زور کی نیند آ رہی تھی اور میں سونا چاہتی تھی، لیکن سونے سے پہلے برفی کھانا چاہتی تھی۔ اس لیے جب مجھ سے انتظار برداشت نہ ہوا تو میں کمرے سے نکل کر کچن میں چلی گئی تاکہ فریج سے برفی نکال کر دودھ کے ساتھ کھا لوں۔ میں جب کچن کے پاس پہنچی تو مجھے کچن کے اندر سمینہ دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں برفی کا ٹکڑا تھا اور وہ اسے بڑے غور و فکر سے اس ٹکڑے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ برفی پر جادو کر رہی ہو۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں پر بھی کالے جادو ہوتے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہیں سمینہ برفی پر کوئی جادو تو نہیں کر کے کھلا رہی مجھے۔ میرے دل میں وہم سا پیدا ہو گیا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ سمینہ مجھے دیکھ کر بکھلا سی گئی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، سمینہ آج تم نے برفی لانے میں دیر کر دی ہے، اور یہ تم برفی کو کیوں گھور گھور کر دیکھ رہی تھی؟ کیا تم کوئی جادو کر رہی تھی؟ سمینہ میری بات سن کر پہلے تو گھبرا گئی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، نہیں بی بی جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل میرا دل چاہ رہا تھا برفی کھانے کو، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ برفی کھاؤں یا نہیں، اس لیے کشمکش میں تھی۔ مجھے سمینہ کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ خوف بھری نظروں سے مجھے گھور رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ برفی کھا کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا جمال سو گیا تھا، حالانکہ جب میں کچن میں گئی تھی تو وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ میں بھی اپنی جگہ لیٹ گئی اور آنے والے بچے کے بارے میں سوچنے لگ گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں صبح چھپ کر لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور الٹرا ساؤنڈ کروا کے معلوم کر لوں کہ میری کوکھ میں بیٹی پڑ رہی ہے یا بیٹا۔ اس طرح مجھے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن پھر میں نے اپنے خیال کو رد کر دیا۔ سوچا کہ اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل گیا کہ میری کوکھ میں بیٹا پڑ رہا ہے تو اس سے آگے میں نہ سوچ سکی اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے سو گئی۔ جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو میں اس وقت اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اچانک ہی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پیٹ میں شدید درد ہوا۔ اس دن میرا شوہر گھر پر موجود تھا۔ پہلے تو اس نے کہا میری ڈاکٹر کو گھر پر لے آتا ہوں، لیکن میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ آخر کار اسے مجھے ہسپتال ہی لے جانا پڑا۔ مجھے فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ میری ساس اور شوہر تجسس میں تھے کہ اب کیا ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ میں بھی پریشان تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھی کہ اس بار بیٹی ہی ہو تاکہ مجھے پھر کوئی طعنہ نہ ملے۔ ڈلیوری ہو گئی اور جب لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو میں رو دی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئی۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر لیڈی ڈاکٹر کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ کہنے لگی، ارے تمہارا شوہر پڑھا لکھا ہونے کے باوجود دقیانوسی باتیں کرتا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ بیٹا یا بیٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے بس کی بات نہیں؟ لیکن افسوس کہ ایسے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے بھی یہ بہت افسوس ہے کہ تمہارا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے۔ ابھی لیڈی ڈاکٹر باتیں ہی کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور زاہدہ وہاں آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بچی تھی۔ اس نے بچی کو میرے پہلو میں لٹایا اور بولی، فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیٹی کا بندوبست کر دیا ہے۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ شاہدہ نے تفصیل بتائی کہ جب مجھے تمہاری کہانی پتہ چلی تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ میں تمہاری ساس کے بارے میں جانتی تھی، وہ بڑی سخت مزاج قسم کی عورت ہے۔ اگر تم نے بیٹی پیدا نہ کی
وہ تمہیں ایک دن بھی گھر میں ٹکنے نہیں دے گی۔ مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے تمہاری تسلی کے لیے برفی والا چکر چلایا کہ شاید تمہارا دل بہل جائے اور تم مطمئن ہو جاؤ۔ میں بھی پریشان تھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ وہ تمہیں ایک بیٹی سے نواز دے تاکہ تمہارا گھر بچ جائے۔ جب ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا تو میری پریشانی مزید بڑھ چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ تم مجھے جھوٹا کہو گی اور میری کسی بات پر اعتبار نہیں کرو گی۔ جب مجھے میری ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ تمہارے ہاں مردہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو مجھے کچھ ڈھارس ملی۔ اس طرح تمہارا شوہر بھی تمہیں طعنہ نہیں دے سکے گا۔ میں تمہارے پاس آ رہی تھی کہ مجھے گلی میں کوڑے دان سے ایک بچی مل گئی جسے وہاں کوئی پھینک گیا تھا۔ بچی کو دیکھ کر لگا کہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بچی کا بندوبست کر دیا تھا، اس لیے میں اسے لے کر فوراً ہسپتال آئی اور بچی کو چھپا کر یہاں لے آئی۔ اب یہ بچی تمہاری ہے اور تم دیکھنا کہ تمہاری ساس اور شوہر اس بچی کو پا کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ میں نے پہلو میں لیٹی بچی کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ میں نے زہدہ کا شکر ادا کیا، اس نے میری مدد کی تھی۔ جب میری ساس اور جمیل کو پتہ چلا کہ میں نے بچی پیدا کی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وہ مجھے گھر لے گئے اور مجھ پر وارے نیارے ہو گئے۔ ہم سب مل کر اس بچی کو پالنے لگے۔ وہ میری بچی نہیں تھی، ہمارا خون نہیں تھی، لیکن میں نے کبھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ میں نے اسے ایک ماں کا سچا پیار دیا اور آج وہ بچی جوان ہو کر 18 سال کی ہو گئی ہے۔ جمال نے اس کا نام مروہ رکھا تھا۔ میرے بیٹوں عمر اور عمیر میں ان کی جان بستی ہے، وہ دونوں اس کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اس نے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔